باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع، اور زمین میں ٹکڑے ہیں ملتے جلتے، وجنات اور باغات ہیں من اعناب انگوروں کے، وزرع اور کھیتی ہے، ونخیل اور کھجوریں ہیں، صنوان جڑ ملی ہوئی، وغیر صنوان بن جڑ ملی ہوئی، یسقا بماء واحد سیراب کیا جاتا ہے ان کو ایک ہی پانی سے، ونفضل بعضها علی بعض ہم فضیلت دیتے ہیں ان کے بعض کو پر بعض کے، فی الاکل کھانے میں، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون بے شک اس میں البتہ نشانی ہے واسطے قوم کے جو سمجھتی ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر آپ تعجب کرتے ہیں پس عجیب ہے بات ان کی، تعجب ہے ان کی بات پر، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا کیا جب ہو جائیں گے ہم مٹی، اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ کیا بے شک البتہ ہم نئی پیدائش میں ہوں گے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ساتھ اپنے رب کے، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وہی لوگ ہیں طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے بھلائی سے پہلے برائی، وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ تحقیق گزر چکے ان سے پہلے عذاب، تحقیق گزر چکی ان سے پہلے سزائیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے، للناس واسطے لوگوں کے، علی ظلمہم کے ظلم پر، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک تیرا رب البتہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی کیوں نہیں اتاری گئی اوپر اس کے نشانی اس کے رب کی طرف سے، انما انت منذر بے شک آپ ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد اور واسطے ہر قوم کے ایک ہادی ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سماعت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کیے اور اتنے بلند بغیر عمد ترونہا بغیر ستونوں کے تم دیکھ رہے ان کو، جو ہی کوئی آدمی نظر اٹھاتا ہے آسمان کی طرف تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، ان کو وجود بخشا ہے۔ اس کے بعد زمین کا ذکر تھا، زمین پھیلائی، پھر اس میں پہاڑ رکھے، پھر نہریں چلائیں اس میں، وَمِن كُلِّ ثمرات اور ہر قسم کے پھل ہیں، جوڑا جوڑا بنائے، رات بنائی، دن بنایا، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے تفکرون جو غور و فکر کرتی ہے۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر کیا، وفی الارض قطع زمین میں ٹکڑے ہیں، قطع یہ قطعاتن کی جمع ہے، متجاورات ملتے جلتے، کہیں اچھی زمین ہے، کہیں بہت اچھی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف خطوں میں مختلف چیزیں پیدا ہو رہی ہیں،
کوئی زمین آم پیدا کر رہی ہے، کوئی زمین کنو پیدا کر رہی ہے، کوئی زمین ناشپاتی پیدا کر رہی ہے، کوئی زمین امرود پیدا کر رہی ہے۔ کسی زمین میں آپ کو اناج نظر آ رہا ہے گندم کی شکل میں، کہیں چاول نظر آ رہے ہیں، اور کسی زمین میں آپ کو مکئی نظر آ رہی ہے، باجرہ نظر آ رہا ہے، کسی زمین میں آپ کو کپاس نظر آ رہی ہے۔ خطے مختلف ہیں، کہیں زمین نرم ہے، کہیں سخت ہے۔ چاول والی زمین الگ ہے جو پانی کو روکتی ہے۔ ہر زمین میں چاول نہیں لگتا کیونکہ ہر زمین پانی نہیں روکتی، پھر پانی روکنے کے لیے ایک خاص ترکیب کی جاتی ہے، باقاعدہ اس کو بنایا جاتا ہے تاکہ زمین کے مسام مل جائیں اور پانی اتنی جلدی جذب نہ ہو۔ تو زمین کے ٹکڑے مختلف ہیں، کہیں زمین سرخ نظر آئے گی، کہیں کالی نظر آئے گی، اور کہیں زمین آپ کو گویا کہ جس طرح سکن کلر ہے نا، اس کلر کی نظر آئے گی۔ لوگوں کے ہاں مختلف نام ہیں ان زمینوں کے۔ متجاورات گویا یہ قطعے ملتے جلتے ہیں، پھر کہیں بلند ہے، کہیں پست ہے۔ کوئی خطہ گویا آپ کو پہاڑوں کے دامن میں نظر آ رہا ہے، کوئی میدان میں نظر آ رہا ہے۔ وجنات اور باغات ہیں من اعناب، انگوروں کے، وزرعن اور کھیتیاں ہیں۔ اعناب عنب کی جمع ہے، ونخیل، نخیل نخلتن کی جمع ہے، اور کھجوریں ہیں سنوان وغیر سنوان۔ بعض کھجوریں ایسی ہیں کہ جڑ ایک ہے، تنے مختلف ہیں۔ بعض کھجوریں ایسی ہیں کہ نیچے سے ایک ہی تنا چلا آ رہا ہے، اور کھجوروں کی مختلف قسمیں ہیں، ایک نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں اقسام ہیں کھجوروں کی۔ کھجوروں کی پیداوار مختلف خطوں میں ہو رہی ہے۔ اب آپ کے پاکستان میں ہر زمین کھجور والی نہیں ہے۔ کھجور کے باغات آپ کو زیادہ تر سندھ کے علاقہ میں نظر آئیں گے۔ حیدرآباد میں تقریباً کھجوروں کے خاصے باغ ہیں۔ پھر یہ سارا جو گرم خطہ ہے تقریباً وہاں کھجوریں پیدا ہوتی ہیں۔ عرب کی سرزمین میں بھی کھجوروں کے اچھے خاصے باغات ہیں۔ وَنَخِيلٌ سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سِنْوَانٍ، گویا ایسی کھجوریں جن کی جڑیں ملی ہوئی ہیں اور ایسی ہیں جن کی جڑ ملی ہوئی نہیں ہے، یعنی کہ الگ الگ ہیں، تنے الگ الگ ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ جڑ ایک ہے، تنے مختلف ہیں۔ یسقا بماء واحد، ان کو ایک ہی قسم کا پانی دیا جاتا ہے، ایک ہی قسم کے پانی سے سیرابی ہوتی ہے ان کی۔ اب ایک پانی ہے لیکن پھلوں کا حجم الگ الگ، ذائقہ الگ الگ، کوئی پھل چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، ذائقہ بھی ان کا مختلف ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم فضیلت دیتے ہیں ان کے بعض کو پر بعض کے کھانے میں، فی الأكل، میووں میں۔ بعض میوے زیادہ میٹھے ہیں، بعض میوے ذرا کم ہیں، بعض ذرا کھٹے میٹھے ہیں، اور بعض ذرا کسیلے ہیں۔ ان لفی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہے۔ الحمدللہ پاکستان کا وہ خطہ ہے جہاں آپ کو پوری دنیا سے پھل منفرد ملیں گے۔ پاکستان کا چاول بڑا اعلیٰ چاول ہے، پاکستان کا آم بہترین پھل ہے، پاکستان کا کنو بہترین پھل ہے، پاکستان کا کیلا بہترین پھل ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر نہیں ہے، اور قاعدہ ہے کہ
قدر کرنے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ اور دیتے ہیں، نہ قدری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں، دی ہوئی نعمتیں بھی سلب کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اب یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہم نے اس پاکستان کی جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ لیا گیا، جس کو باقاعدہ مذہبی ریاست کے عنوان سے بنایا گیا، کیونکہ مذہب کے نام پہ دو ریاستیں وجود میں آئیں، یا مدینہ طیبہ یا پاکستان۔ اور آج پاکستان پہ جو اقتدار سنبھالے ہوئے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بے دین ہیں۔ ان کی بے دینی کا عالم یہ ہے، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، نماز کے فرائض، زکوٰۃ، حج کے فرائض انہیں نہیں معلوم۔ اور جتنا بڑا کوئی لبرل ہوگا اتنے وہ قرآن پاک کی تعلیم سے دور ہوگا۔ گویا ان لوگوں کو سورہ اخلاص تک نہیں آتی، سورہ فاتحہ تک نہیں آتی، دعائے قنوت اور نماز جنازہ تو بہت دور کی بات ہے نا۔ تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان اور پاکستان کے عوام سے کھیل رہے ہیں، اور موت کسی کو بھی یاد نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے۔ کل ایک جگہ ایک جملہ پڑھ رہا تھا کہ انسان پیدائش سے لے کر موت تک کتنا لمبا سفر طے کرتا ہے، کوئی 1 سال، کوئی 2 سال، کوئی 5 سال، کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 70 سال، کوئی 100 سال، 100 سال سے زائد سفر کرنے والے بھی موجود ہیں۔ کس کے لیے؟ ایک کفن کے لیے۔ ایک آدمی 70-80 سال سفر کر رہا ہے، کس کے لیے؟ ایک کفن کے لیے۔ لیکن وہ بھی مقدر کی بات ہے، مقدر والے کو ملے گا، ہر ایک کو نہیں ملے گا، مقدر والے کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی اچھی قیادت نصیب فرما دے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، نہیں تو اے اللہ ان کی جگہ کو اوروں کو لا کر کھڑا کر جو دین کے ہمدرد ہوں، دین والوں کے ہمدرد ہوں، جو مسلمان ہیں، جن کو کم از کم موت یاد ہو، اور موت کے بعد اللہ کے ہاں پیشی یاد ہو، اور اتنا ظلم کریں پاکستانیوں پہ جتنا وہ کل سہ سکیں۔ باتیں میری سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ ان لفی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ، فرمایا محبوب اگر آپ تعجب کرتے ہیں تو تعجب کریں ان کی اس بات پہ، وہ کہتے ہیں اذا کننا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے، ہو جائیں گے مٹی، کیا ہم نئی پیدائش میں دوبارہ ہوں گے، نئی پیدائش میں کھڑے کیے جائیں گے؟ کیا ہمیں پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر کسی قبر سے کھوپڑی لے کر آیا، سر پرانی تھی، بوسیدہ تھی، یوں ہاتھ لگاتے تو وہ بھرتی ریزہ ریزہ ہوتی، اور پھر ٹھاٹھے مار کر ہنستے، کہتے من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا، کون حیات بخشے گا ان میں؟ تو آپ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، جو اللہ پانی کے 2 قطروں پہ انسان کی تصویر بنا سکتا ہے، اور یہ جسم بنا کر اس میں روح ڈال سکتا ہے، اور اسے مکلف بنا کے پیدا کر سکتا ہے، اس کے کان اور اس کی آنکھیں اور اس کی زبان اور اس کا دماغ، اس کا دل، گویا کہ سب کچھ اس میں رکھ سکتا ہے، فرمایا اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے بنے ہوئے جسم کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے؟ کیا یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ان لوگوں کو؟ اولئک الذین کفروا، وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ساتھ اپنے رب کے، واولئک الاغلال فی اعناقہم، وہی لوگ ہیں طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے، واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہی لوگ ہیں آگ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آج مسلمانوں کو تنگ کرنے والے کافر، آج مسلمانوں پہ ظلم ڈھانے والے کافر، کم از کم یہ دیکھ لیں کل قیامت کا روز ہوگا اور ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، طوق،
یوں سروں کو اوپر کیے ہوئے ہوں گے اور وہ آگ کا ایندھن ہوں گے اور ہمیشہ آگ میں جلیں گے، موت نہیں آئے گی۔ دنیا کی آگ کتنی تیز ہے، لیکن آخرت کی آگ، جہنم کی آگ اس سے 69 حصے زیادہ تیز ہے، یہ اس کی بنسبت بہت ہلکی ہے۔ دنیا کی آگ کا عالم یہ ہے کہ ہر دھات پانی بن جاتی ہے، ہر دھات پانی بن جاتی ہے، لیکن وہ آگ اس سے 69 حصے زیادہ تیز ہے۔ پھر بھی لوگ مریں گے نہیں، کیوں؟ مارنا مقصود نہیں ہے۔ مارنا مقصود ہو تو ایک شعلہ کافی ہے، مقصود تو ہے سزا دینا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ ایک چمڑا جلائیں گے اللہ تعالیٰ اور چمڑا چڑھا دیں گے، وہ جلائیں گے پھر اور چڑھا دیں گے۔ 1 منٹ میں جہنمی کی 2 دفعہ کھال بدلی جائے گی، 1 گھنٹے میں 120 دفعہ کھال بدلی جائے گی۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ جینے کا مزہ نہ مرنے کا مزہ، ہمیشہ جہنم میں جلیں گے اور وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں برائی بھلائی سے پہلے۔ گویا چاہیے تو یہ تھا کہ بھلائی طلب کرتے، خیر طلب کرتے، دین طلب کرتے، اسلام طلب کرتے، ایمان طلب کرتے، اچھے اعمال طلب کرتے، اللہ کی محبت طلب کرتے، محمد الرسول اللہ کی اتباع طلب کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء طلب کرتے، لیکن انہوں نے انکار کر کے جہنم کو طلب کیا ہے، کفر کو طلب کیا ہے، انہوں نے عذاب کو ترجیح دی ہے، انہوں نے عذاب قبر کو، میدان محشر کی رسوائی کو ترجیح دی ہے۔ یہ ہے معنی یستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ، وہ جلدی کرتے ہیں آپ سے بھلائی سے پہلے برائی۔ وقد خلت من قبلہم المثلات، تاکہ گزر چکے ان سے پہلے عذاب، گزر چکی ان سے پہلے سزائیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کو، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے بعد۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا رب البتہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آج موت پہ مراقبہ اگر ہو جائے تو پھر گناہوں سے آدمی نکل سکتا ہے، لیکن افسوس ہے موت یاد نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت لذتوں کو توڑنے والی ہے، لذتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ موت پہ مراقبہ کرنے والے سے گناہ نہیں ہوں گے، نیکی نیکی ہوں گی، پاک صاف رہے گا، نمازیں با جماعت ہوں گی، اور خدا خوفی اس کے پیش نظر ہوگی، آنکھوں میں حیا ہوگی، کانوں سے کوئی غلط بات سننے کو نہیں ملے گی، دل دماغ کا استعمال ٹھیک ہوگا، ہاتھ پاؤں کا استعمال درست ہوگا، اگر موت پہ مراقبہ ہو جائے۔ جتنے بھی ظالم ظلم کرنے والے ہیں سب موت بھولے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کو موت یاد ہو اس کا ہاتھ فوراً پیچھے چلا جائے کہ میں نے ظلم نہیں کرنا، میں نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی کل اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہونا ہے۔ موت بھولے ہوئے ہیں اور لمبی امیدیں رکھے ہوئے ہیں، لمبی لمبی امیدیں، 50 سال، 100 سال، 200 سال کہیں نہیں جائیں گے۔ ہمارے شاہ رحمہ اللہ نے ایک حوالہ نقل کیا کہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمال ترمذی میں یہ واقعہ نقل کیا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں یحییٰ بن معین، وہ اپنے استاد کے پاس گئے سفر کر کے کہ استاد جی مجھے ایک حدیث کے بارے میں شبہ ہے، ذرا آپ پڑھ کر سنا دیں۔ سنانے لگے تو فرمانے لگے ذرا اپنی کاپی سے وہ تحریر جو آپ کے پاس ہے نا اس سے سنا دیں، کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ تو وہ اندر جانے لگے کاپی لانے کے لیے، ان کا دامن پکڑ لیا، ٹھہرے ٹھہرے مجھے یہیں سنا دیں، ہو سکتا ہے آپ کاپی لینے چلے جائیں اور میری موت واقع ہو جائے، میں ہو سکتا ہے پھر آپ کو نہ ملوں۔ یہ ہے ان لوگوں کا گویا کہ موت پہ استحضار اور موت پہ ایسا مراقبہ کہ ہر وقت وہ پیش نظر رکھے ہوئے ہیں، اب گئے اب گئے اب گئے۔ فرمایا موت اگر یاد ہو تو پھر گناہ نہیں ہوں گے،
مجھے اور آپ کو بھی ان آیات سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ خیر الخطائین توابون، بہترین خطا کاروں میں فرمایا توبہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ ہم سب کو توبہ نصیب فرما دے۔ آپ علیہ السلام فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا یوں ہی سمجھو جس طرح اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بڑا خوش ہوتے ہیں جس وقت بندہ توبہ کرتا ہے۔ جب توبہ نہیں کرتا اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہ اتارے گی اوپر اس کے نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کرتے آپ فلاں 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 چیز فلاں فلاں معجزہ ہمیں دکھلا دیں، ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ آپ اپنی حیثیت ان کے سامنے واضح کریں کہ خدائی اختیارات کا حامل میں نہیں ہوں، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشری ضروریات کا حامل ہوں، بشری تقاضے میرے بھی ہیں، فرق اتنا ہے میری طرف وحی آتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں ہے۔ انما انت منذر، فرمایا بے شک آپ ڈرانے والے ہیں، ولکل قوم ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ گویا آپ کا کام ہے ڈرانا، اور آپ قیامت تک آنے والی امت کو ڈرانے والے ہیں۔ ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے، ہدایت کی آگاہی آپ نے کروا دی، راہ آپ نے دکھائی، رہنمائی آپ نے کی۔ تو کہتے ہیں ہدایت بھی اسے ملتی ہے جہاں طلب ہو، جہاں طلب نہیں ہوگی ہدایت نہیں ملے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھے، برتن الٹا کر کے ٹوٹی کھول دی جائے، کوئی قطرہ پڑے گا اس میں؟ ہمارے حالات ایسے ہی آج کل، گویا ہم حلقے میں بیٹھ کر بھی اپنے برتن سیدھے نہیں کر سکے، ہمارے برتن الٹے ہی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ نمازیں ہماری وقت پہ نہیں ہو رہی، لباس ہمارا شرعی نہیں بن رہا، اخلاق ہمارے نہیں سنور رہے۔ کیوں؟ برتن ہمارے الٹے ہیں۔ اگر ہم دل کے برتن کو تھوڑا سا سیدھا کر لیں، پھر ٹوٹی پوری نہ بھی کھولیں، صرف ایک ایک قطرہ اس میں گرے، تو کبھی نہ کبھی تو برتن بھرے گا یا نہیں بھرے گا۔ اور اگر برتن کو الٹا کر دیا اور پورا ٹوٹی نہیں ٹوٹا کھول دیا، بتاؤ کچھ ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کرے ہم اپنے دل کے برتن کو سیدھا کر کے کچھ لینے والے بن جائیں۔ انما انت منذر، بے شک آپ ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ہاد، ایک رہنمائی کرنے والا ہادی ہے۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں قطع ٹکڑے ہیں، متجاورات ملتے جلتے، وجنات اور باغات، من اعناب انگوروں کے، وزرع اور کھیتی، ونخیل اور کھجوریں، سنوان جن کی جڑ ملی ہوئی ہے، وغیر سنوان بن جڑ ملی ہوئی، یسقا بماء واحد، سیراب کیا جاتا ہے ان کو ایک ہی پانی سے، ونفضل بعضها علی بعض، ہم فضیلت دیتے ہیں ان کے بعض کو پر بعض کے، فی الاکل کھانوں میں، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے واسطے اس قوم کے جو سمجھتی ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر آپ تعجب کرتے ہیں پس تعجب ہے ان کی بات پر، اذا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم البتہ نئی پیدائش میں ہوں گے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ساتھ اپنے رب کے، واولئک الاغلال فی اعناقہم، وہی لوگ ہیں توق ان کی گردنوں میں ہوں گے، واولئک اصحاب النار، وہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں بھلائی سے پہلے برائی، وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، تاکہ گزر چکے ان سے پہلے کئی عذاب، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے، للناس لوگوں کو، علی ظلمہم ان کے ظلم پر، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا رب البتہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہ اتاری گئی اوپر اس کے نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ انما انت منذر، بے شک آپ ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، واسطے ہر قوم کے ایک رہنمائی کرنے والا ہے۔